زیدی صاحب، انڈیا میں جب آزادی ہوئی تو فوراً ہی انہوں نے جگیرداری سسٹم ختم کر دیا. پاکستان میں ختم نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ وہاں پر اصل میں برجوازی زیادہ پاورفل تھی، اور نہرو اور جو ٹاٹا اور برلا اور یہ جو صنعت یافتہ طبقہ آیا تھا، ان کی اپروچ یہ تھی کہ وہ جاگیرداری کو ختم کریں. تو انہوں نے پھر لینڈ ریفارمز کیے، جس سے جو رقبے ہیں وہ چھوٹے ہو گئے اور کسان جو ہیں وہ ان کی اونرشپ میں آ گئے. لیکن ہمارے ہاں ریفارمز کی باتیں ہوئیں، ایوب خان کے دور میں بھی ہوئیں، بھٹو کے دور میں بھی ہوئیں، اور کاغذوں میں ہوئیں بھی، لیکن وہ عملاً نہیں ہو سکی. لوگوں نے ایسے راستے نکال لیے کیونکہ فیوڈل ارسٹوکریسی جو ایلیٹ ہے وہ زیادہ تر آپ کے پاور سٹرکچر کا حصہ تھی، تو انہوں نے اپنی جاگیریں جو وہ بچا لیں. ملک کی ترقی میں ایک رکاوٹ ہے جگیرداری، تو جگیرداری ختم کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ عوام کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیے، اب جاگیرداری کا اسٹیٹ پاور میں جس طرح کا رول ہم شروع کے 25-30 سال میں دیکھتے ہیں، اب اس کی جگہ جو آپ کے ہاں جو تاجر یا بزنس کلاس یا ایک طرح کی مرکنٹائل کلاس یا جس کو کمپرادر برجوازی کہہ لیں، وہ زیادہ ڈومینیٹ کر گئی ہے. جاگیردار کو تو اب اسمبلی میں یہ لاتے ہیں صرف اپنی مرضی کا ریزولوشن پاس کرانے کے لیے، ہاتھ کھڑا کرانے کے لیے. ایک دوسرے، اس کو اپنے علاقے کے جو ہے نا فنڈز کے نام پہ پیسے یہ لوگ دیتے ہیں، جو ایک طرح کی برائبری ہوتا ہے. اس کے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوتا ہے، سارے پیسے اس کی جیب میں جاتے ہیں. تو جاگیردار کا جو رول ہے نا پولیٹیکل، وہ تو اب یہ ہے کہ اس کے حلقے میں اس کے علاقے کا تھانے دار، تحصیلدار، وہ اس کی بات سنیں، اس کو مانے، اور جو سینٹر ہے یا جو بھی اسٹیٹ ہے وہ اس کو ترقیات کے نام پہ پیسے دے جو اپنی جیب میں ڈالے. اسٹیٹ کی پالیسی میکنگ میں ان کا رول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. اب جو پچھلے 25-30 سال سے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے نا، وہ اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. پچھلے دنوں ایک سٹڈی میری نظر سے گزری، یہ کہ جو بڑے جگیردار ہیں گریجولی ان کی زمینیں جو ہے وہ فیملی وائز وہ بڑی ہیں. انہوں نے چھوٹے کسانوں سے، چھوٹے زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں. یہ بہت کم ہیں، چند مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں جنوبی پنجاب میں یا اپر سندھ کے اندر، لیکن براڈلی اسپیکنگ اگر آپ اب ایریا اسکین کریں نا پاکستان کا، تو اب لارجر جو لینڈسکیپ ہے نا اس میں جو بڑے رقبے ہیں وہ اب نہیں رہے. اکثریت جو ہیں وہ رقبے ریڈیوس ہو گئے. دوسرے جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ پاور میں اور اسٹیٹ کی ڈیسیژن میکنگ میں جو رول ان کا ہوتا تھا 50s 60s ٹو سم ایکسٹینٹ 70s بھٹو کے دور تک، وہ پھر اب اس طرح نہیں ہے. اب ان کا رول جو ہے نا وہ محدود ہو گیا ہے اپنے علاقے پہ حکمرانی کرنے کا اور اپنے علاقے کی ترقی کے نام پہ پیسے بٹورنے کا. اسٹیٹ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی یا کون سا جو سیٹ اپ ہے وہ ان کو پاور کی میں حصہ دے گا یا یہ پاور کا حصہ بن سکے. یہ اب ان کا مفاد ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے. اسی حوالے سے جوڑ توڑ کر کے پارٹیاں جو ہیں ادھر سے ادھر جو کروائی جاتی ہیں، اور یہ لوگ اس طاق میں ہوتے ہیں کہ اس وقت کس پارٹی کا چانس ہے یا کس پارٹی کی حکومت آنے کے لیے جو مختصر حلقے ہیں وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں، پھر یہ اس طرف دوڑ پڑتے ہیں. اچھا، کیا آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ جگیرداری کا جو موجودہ سٹرکچر ہے یا موجودہ صورت ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے؟ وہ ایک طرح کا سیکنڈری رول پلے کر رہا ہے. یعنی وہ ایک یوں سمجھیں کہ کل پرزے کا رول یا ایک طرح کے یعنی اس کا رول اب ثانوی ہے. جس طرف اس کو گھما دیا جاتا ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس طرف جائے جہاں پہ اقتدار آ رہا ہے. اصل طاقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس. تو اس کا مطلب یہ ثانوی رول ہے، تو رول تو ہے، وہ رول پلے کر رہا ہے، رکاوٹ ہے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر رکاوٹ ہے. ڈیموکریٹک سسٹم میں رکاوٹ